الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی اہمیت، فضیلت اور واقعات۔ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ وہ ہر شعبے میں اس اوج کمال پر فائز ہے کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع اول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھول پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر بعد میں ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جب پیر کے دن روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت اور روح ایمان ہے۔ عید میلاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ یہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو عید میلاد النبی اور محفل نعت کا انعقاد پورا سال ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن خصوصاً اس ربیع الاول میں عید میلاد النبی کا تہوار پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ ربیع الشریف کے اہم واقعات۔ نواسہ رسول، گلشن فاطمہ و علی کے مہکتے پھول۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر دیے جانے کی وجہ سے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ 10 ربیع الاول 10 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ 12 ربیع الاول ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور 12 ربیع الاول کو قباء پہنچے، جہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بذات خود حصہ لیا۔ آج بھی یہ مسجد مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔
اللہ پاک کی ان سب پہ رحمت ہو اور ان سب کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔